اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ضمائر متصلہ۔ اچھا جی، ہم نے کیا کیا پڑھا تھا لاسٹ ٹائم؟ ہم نے دیکھا تھا کہ ضمائر بیسکلی اسم ضمائر کیا ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو اسم کی جگہ پر ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ اسم جو ہے اس کی بار بار ریپیٹیشن سے ہم بچ سکیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اسم ضمائر کی دو اقسام تھی۔ پہلی اسم ضمائر منفصلہ تھیں، وہ ضمائر جو اسم فعل یا حرف میں سے کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کر نہیں آتی، الگ آتی ہیں۔ اور اسم ضمائر متصلہ وہ ضمائر ہیں جو اسم فعل یا حرف میں سے کسی کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں۔ ضمائر منفصلہ جو کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کر نہیں آتی وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ کیا کیا تھیں؟ واحد مذکر غائب کے لیے ہوا، اسی طرح سے مثنیٰ مذکر غائب کے لیے ہما، اور جمع مذکر غائب کے لیے ہم۔ اسی طرح سے مؤنث واحد مؤنث غائب کے لیے ہیا، اور اسی طرح مثنیٰ غائب اور مؤنث کے لیے ہما کی ضمیر، اور پھر ہم نے مؤنث جمع غائب کے لیے ہنہ کی ضمیر دیکھی تھی۔ مذکر کے لیے انتا، یعنی مذکر وہ جو حاضر ہے، سامنے موجود ہے، اسی طرح سے انتما مثنیٰ کے لیے، اور جمع حاضر کے لیے ہم نے انتم کی ضمیر دیکھی تھی۔ مؤنث کے لیے انتی، انتا اور انتی میں فرق کتنا ہے؟ سامنے یعنی سامنے آپ کے مؤنث ہے تو آپ جو ہے وہ تا کے نیچے زیر استعمال کریں گے، جو کہ انڈیکیٹ کرے گا کہ آپ کسی مؤنث سے مخاطب ہیں۔ اسی طرح سے مثنیٰ کے لیے ہم نے انتما اور جمع کے لیے انتنا کی ضمیر استعمال کی تھی۔ پھر مذکر یا مؤنث میں چاہے وہ میں ہوں یا کوئی بھی مذکر ہے تو ہم کیا استعمال کریں گے اپنے لیے؟ انا۔ اور جب بہت سارے لوگوں ہوں، دو سے زائد ہوں، اور پھر چاہے وہ دو ہوں یا دو سے زائد ہوں، یعنی میں اور آپ ہوں تو ہم اپنے لیے کیا کہیں گے؟ نحنو۔ اور اسی طرح سے یہ دو سے زائد بھی ہوں تو ہم اس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ نحنو، مذکر ہو یا مؤنث۔ تو یہ تھے ضمائر منفصلہ جو کہ اسم فعل یا حرف سے الگ آتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اسم ضمائر متصلہ کیا ہے۔ اسم ضمائر متصلہ یہ وہ ضمائر ہیں جو کسی بھی اسم فعل یا حرف کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لائن لگی ہوئی ہے یہاں پر ہا ضمیر سے پہلے، یہ کس لیے ہے؟ یہاں پر ہم کسی بھی اسم فعل یا حرف کو لائیں گے اور اس کے اینڈ پر ہم ضمیر اٹیچ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ ہو جو ہے یہ ہم مذکر کے لیے استعمال کر رہے ہیں، واحد مذکر غائب کے لیے، اور دو کے لیے ہم ہما اٹیچ ہما ہوگا، یعنی اس سے پہلے کوئی نہ کوئی اسم فعل یا حرف یہاں پر لکھا ہوا ہوگا جس کے ساتھ ہما ضمیر اٹیچ ہوگی۔ اور پھر اسی طرح سے ہم جو ہے ضمیر متصلہ میں بھی ہم ہے، لیکن یہ ضرور کسی حرف کے ساتھ جو ہے اسم فعل یا حرف کے ساتھ اٹیچ ہوگی، اس سے پہلے یہاں پر کوئی نہ کوئی اسم فعل یا حرف جو ہے وہ ضرور موجود ہوگا۔ اسی طرح سے مؤنث کی ہے ہما، اور سوری یہاں پر ہا ہے، یہ ہما لکھا ہوا ہے، یہ ہا ضمیر ہے مؤنث کی۔ نیچے جو ہے وہ نیچے کریکشن ہوئی بھی، یہاں پر اوپر مسٹیک ہے، میم بیچ میں نہیں ہے، ہا ہے، ہا زبر الف ہا مؤنث کے لیے۔ اسی طرح سے مثنیٰ کے لیے ہما ہے اور جمع کے لیے ہنہ ہے، اور مذکر حاضر کے لیے ضمیر متصل کیا ہوگی؟ کا، یعنی اس سے پیچھے اسم یا فعل یا حرف اٹیچ ہوگا اور آگے جو ہے اینڈ پر کا ضمیر اٹیچ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مثنیٰ کے لیے کما اور جمع کے لیے کم، مذکر حاضر جمع ضمیر متصل کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ اور پیچھے کیا ہم نے پڑھی تھی؟ مذکر حاضر کے لیے انتم ہم نے پڑھی تھی، اور یہاں پر ضمیر متصل ہے جو کسی اسم فعل یا حرف کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئے گی تو اسم فعل یا حرف ہوگا اور اس کے آخر میں کم ضمیر ہوگی۔ اسی طرح سے کی جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور کما جو ہے وہ کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ مؤنث مثنیٰ کے لیے۔ اور کنہ کیا ہے جی؟ یہ مؤنث جمع کے لیے یوز ہو رہی ہے۔ اور مذکر مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ یعنی جیسے میں نے اپنی بات کرنی ہے تو یا ضمیر ہوگی، اور یا ضمیر سے پیچھے اسم فعل یا حرف اٹیچ ہوگا۔ اسی طرح سے جمع کے لیے ہم جب نحنو کی بات کر رہے ہوں گے تو ضمیر منفصل میں وہ ضمیر جو اسم فعل حرف کے ساتھ اٹیچ ہو کر نہیں آتی، وہاں پر ہم جمع کے لیے نحنو یوز کر رہے تھے، اور یہاں پر ہم نون اور الف نا جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آگے جو ہے اسی پیج پر جو نیچے ہے یہ آپ کو اسم ضمائر متصلہ اور منفصلہ کا چارٹ دے دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمیر منفصل ہوا ہے، اور سیم اسی صیغے میں ضمیر متصل جو کہ کسی اسم فعل یا حرف کے ساتھ اٹیچ ہونی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہو ضمیر ہے۔ پھر سیم اسی طرح سے ہما ہے، متصل منفصل میں بھی اوپر والی لائن پر اور نیچے متصل میں بھی ہما ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا
آپ کو ایسے پتہ چلے گا کہ جو ضمیر منفصل ہے وہ کسی بھی اسم فعل یا حرف کے ساتھ جڑ کر نہیں آتی، وہ ہما ضمیر اکیلی ہوگی، جیسے ہوا آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، اکیلا ایک پورا ورڈ ہوگا، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کر نہیں آئی، تو یہ ہما وہ ضمیر ہے جو کہ منفصل ہے، اور وہ ہما جو کسی اسم فعل یا حرف کے ساتھ جڑ کر آ رہا ہے تو وہاں پر آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ ضمیر متصل ہے۔ اسی طرح سے ہم بھی سیم ہے، متصل اور منفصل میں دونوں کا فرق کرنے کا یہی طریقہ ہے، ایک جو ہے وہ کسی بھی اسم فعل یا حرف کے ساتھ اٹیچ ہو کر نہیں آئے گی، خود اکیلا سیپریٹ ہوگا ورڈ، اور ایک جو ہے وہ اٹیچ ہو کر آئے گی، تو اس سے آپ فرق کر لیں گے کہ یہ متصل ہے اور یہ منفصل ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ اگلی چیز کیا ہے، وہ ہے مؤنث کی ہیا۔ مؤنث کی ضمیر جو ہے وہ منفصل میں ہیا ہے جو سیپریٹ خود آئے گی، اور اگر کسی فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر یا اسم یا حرف کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئے گی تو پھر یہ ہا ضمیر بن کر آئے گی، اس کے پیچھے اسم فعل یا حرف اٹیچ ہوگا۔ پھر ہما دونوں میں سیم ہے، تو یہ بھی فرق آپ کیسے پتہ لگائیں گے، سیم وہی طریقہ ہے، اگر خود اکیلا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ منفصل ہے، اور اگر یہ کسی اسم فعل حرف کے ساتھ اٹیچ ہے تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ متصل ضمیر ہے۔ پھر ہننا دونوں میں سیم ہے، ضمائر متصلہ میں بھی اور منفصلہ میں بھی فرق دونوں کا سیم وہی طریقہ ہے، ایک اٹیچ ہو کر آئے گی اور ایک جو ہے وہ خود سیپریٹ آئے گی۔ یہاں تک آئی ہوپ سب کو کلیئر ہوگا۔ اس کے بعد جی انتا ہے، یعنی حاضر کے لیے، مذکر کے لیے انتا ہے، تو مذکر کے لیے جب ہم نے کوئی بات کرنی ہے اور جب ضمیر متصل ہم نے پہچاننی ہے تو وہاں پر وہ کاف اور زبر کے ساتھ آئے گی اور پیچھے اسم فعل یا حرف کچھ نہ کچھ اٹیچ ہوگا۔ اسی طرح سے منفصل میں انتما تھا اور متصل میں کما ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اٹیچ ہوگا۔ پھر انتم جو ہے وہ ضمیر منفصل ہے، اور کم جو ہے ضمیر متصل ہے، مذکر جمع حاضر کی۔ پھر انتی جو ہے وہ مؤنث ضمیر منفصل تھی، لیکن جب ہم اس کو متصل میں ذکر کریں گے تو ہم کی کاف کے نیچے کی زیر کے ساتھ ہم ذکر کریں گے اور پیچھے اسم فعل یا حرف اٹیچ ہوگا۔ پھر اسی طرح سے انتما جو ہے وہ کیا ہے، وہ تھا ضمیر منفصل میں مؤنث مثنیٰ کے لیے، اور کما جو ہے وہ کیا ہے، ضمیر متصل ہے۔ انتما جو ہے منفصل تھا اور کما جو ہے وہ متصل ہے مثنیٰ مؤنث کے لیے۔ اسی طرح سے انتنا جو ہے وہ کیا تھا، کس کے لیے تھا، ضمیر منفصل جمع کی تھی، حاضر کی، اور کننا جو ہے وہ کیا ہے، ضمیر متصل ہے اور کس کے لیے ہے، جمع مؤنث اور حاضر کے لیے ہے۔ آئی ہوپ یہاں تک سب کو کلیئر ہوگا۔ اب آپ کو اور آنا نحنو جو ہے وہ متکلم کے صیغے تھے، اور متصل میں کیا ہوگا، یا اور نا ہوگا، پیچھے اسم فعل یا حرف اٹیچ ہوگا۔ اب آپ کو ضمیر متصل جو ہے وہ اٹیچ کر کے دکھائی گئی ہے کہ کس طرح سے وہ اٹیچ ہوتی ہے، تو اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ جیسے شروع میں آپ دیکھیں کتابو، کتاب ہے اصل میں ورڈ، اور ساتھ میں اس کے ساتھ ہا ضمیر اٹیچ ہے۔ سب اسکرین پر دیکھیں، میں آپ کو الگ سے بتاتی ہوں، یوں ہے کتاب، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ضمیر متصل جو ہے وہ ہم نے اٹیچ کر دیا، اور وہ کیسے، یوں کر کے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں سب، کتاب ہو بن گئی ہے، اصل میں یہ ہے اسم، اور ہم نے اس کے ساتھ ضمیر اٹیچ کرنی ہے تو ہم کیا کہیں گے، کتاب ہو، تو ہو ضمیر اٹیچ ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے، اس ایک مرد کی کتاب۔ پھر اسی طرح سے کتاب اسم سیم ہم لے کر چل رہے ہیں، ساتھ میں ہم ضمائر چینج کر رہے ہیں۔ اب ہم نے کہنا ہے کہ کتابہما، یعنی ان دو مردوں کی کتاب۔ اسی طرح سے کتاب اسی طرح سے اسم ہے کتاب، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم ضمیر جو ہے وہ ہم نے اٹیچ کر دی ہے، تو وہ کیا بن جائے گا، کتابہم، ان سب مردوں کی کتاب۔ اسی طرح سے کتابوہا، مؤنث کے لیے کتاب، اور ہا ضمیر ہم اٹیچ کریں گے تو اس ایک عورت کی کتاب۔ ٹھیک ہے جی، کتاب سیم ہے اور ہم سامنے صیغہ بدل رہے ہیں تو صیغے کے اعتبار سے میننگ بدل رہا ہے۔ کتابہما، ان دو عورتوں کی کتاب، ٹھیک ہے، جو موجود نہیں ہے، غائب کی ہیں، مثنیٰ ہیں، دو ہیں، اور مؤنث ہیں۔ کتابہن، تو کتاب ایز اٹ از آ جائے گا، اور ساتھ میں ہم پلس کیا کر دیں گے، ضمیر متصل جو کہ ہنہ ہے، تو ہم اس کو اکٹھا کر دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا، کتابہن، ان سب عورتوں کی کتاب۔ ٹھیک ہے جی، آگے کیا ہے،
کہ مذکر کے لیے کیا ہے؟ کتابو کا، تم ایک مرد کی کتاب، کتابکما تم دو مردوں کی کتاب، کتابکم تم سب مردوں کی کتاب۔ اسی طرح سے ایک حاضر عورت کی ہم نے بات کرنی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ کتابو کی تم ایک عورت کی کتاب، اور کتابکما تم دو عورتوں کی کتاب، اسی طرح سے کتابکنا تم سب عورتوں کی کتاب۔ اب جب میں نے کہنا ہے کہ میری کتاب تو میں کیا کہوں گی؟ کتابی۔ میں نے کہنا ہے میرا قلم تو میں کہوں گی قلمی۔ ٹھیک ہے، اسم آئے گا اور ساتھ میں یا ضمیر اٹیچ ہو جائے گی۔ اب میں نے کہنا ہے کہ ہم سب کی کتاب تو کیا ہوگا؟ کتاب ایسے ہی آئے گا اور نا ضمیر اٹیچ ہو جائے گی، تو کتابنا ہم سب کی کتاب، قلمنا ہم سب کا قلم۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ طریقہ ہے ضمیر متصل کو اٹیچ کرنے کا۔ ہم الحمدللہ یہ ہمارا ضمائر کا ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ابھی آپ کو آئے گا کیسے؟ ایک تو آپ لوگوں نے پیئر میں اس کو ڈسکس کرنا ہے، اور پلس جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کی ڈسکشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی پریکٹس بھی کرنا ہے۔ جب آپ لیسن پڑھ رہے ہوں، لیسن پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا جی کہاں پر کون سی ضمیر اٹیچ ہو رہی ہے، کیسے اٹیچ ہو رہی ہے، اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ سب کلیئر ہوگا کہ ہاں جی یہاں پر یہ ضمیر لگ رہی ہے۔ اور ہم نیکسٹ ٹائم یہ کریں گے کہ ہم نا لیسن کے اندر اس کی تطبیق کر لیں گے۔ جو اب ہم نے پڑھا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اب ہم ان ضمائر کی اور جو پیچھے ہم نے پڑھے تھے جو چیزیں اشارے پڑھے تھے اور اس کے علاوہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم لیسن میں پریکٹس کریں گے انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ۔ اسکرین پر ہم شیئر کریں گے پیپر پیج 12 والا، اور پھر ہم اس کے اوپر اپلائی کرتے جائیں گے کہ اچھا یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، تو اس طرح بھی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ چلیں جی اب ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اچھا جی یہاں پر اگلی جو آیت ہے، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ یہاں پر کیا ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کہتے تھے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل پر اور جس بھی قوم پر جو بھی عذاب نازل ہوا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے نازل کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ جبرائیل کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہیں تو جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں جو کہ نبی علیہ السلام کے دل پر اللہ کے اذن سے جو ہے وہ قرآن کو نازل کر رہے ہیں، اور جو کہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے تھا، یعنی اس سے پہلے کیا تھا؟ وہ سب آسمانی کتابیں جو اللہ سبحانہ نے جو ہے وہ نازل کی تھیں، یعنی تورات، زبور، انجیل، جو یعنی قرآن سے پہلے بھی جو کچھ تھا اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن، اور ہدایت ہے وہدی و بشرا، اور خوشخبری ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ پھر آگے اسی طرح سے کیا کہا گیا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے کہ ملائکہ اور رسل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں، اور رسول بھی۔ تو جو ان سے دشمن رکھے گا، اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کے دین والے لوگ ہیں یعنی علماء ہیں، اہل علم ہیں، چاہے اب کی بات بھی کی جائے تو جو کوئی بھی ان سے دشمنی رکھے گا تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ فإن اللہ عدو للکافرین، تو ایسے لوگوں کا، ایسے کافروں کا پھر اللہ تعالیٰ دشمن ہے، کیونکہ اہل ایمان جو ہے وہ نہ ملائکہ کے ساتھ دشمنی رکھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں برا کہہ سکتے ہیں، نہ رسول کے بارے میں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے باقی علماء کے بارے میں، کیونکہ علماء جو ہیں وہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ شاعر اللہ سے کیا مراد ہے کہ علماء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، جیسے رسل ہیں، ملائکہ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی شاعر ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ مائل کرتے ہیں۔ تو جو ان سے بغض رکھے گا، جو ان کا انکار کرے گا، جو ان سے دشمنی رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کھلا مکھلا کہہ دیا ہے کہ اللہ سبحانہ ایسے کافروں کے دشمن ہیں۔ پھر اسی طرح سے آگے کیا ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے آپ کی طرف واضح آیات۔ وَمَا يَكْفُرُ
بہا الی الفاسقون، اور جو واضح کھلی نشانیاں ہیں، جو ان نشانیوں کو دیکھے وہ بھی اللہ سبحانہ کے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتا ہے، ان کی پہچان کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اتنی واضح نشانیاں ہیں، جو بھی معجزات دیے گئے، جو بھی نشانیاں ان کی طرف بھیجی گئی۔ لیکن اس کے باوجود انکار کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف فاسق لوگ انکار کرتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے اور جو حد سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ اور فاسق لوگ کون ہوتے ہیں؟ پیچھے ہم پارا کی سٹارٹنگ میں پڑھ چکے ہیں، نبی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ فاسق کون ہے؟ جو حد سے نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتے ہیں، جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ ان کو لگتا ہے کہ وہ بالکل صحیح لوگ ہیں۔ اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون، یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل اہل کتاب سے مخاطب ہیں، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا اور جب کبھی انہوں نے عہد کیا، کوئی بھی عہد، یعنی انہوں نے جب بھی کوئی عہد کیا، ایون یہاں پر کہ ان کے سروں پر پہاڑ طور کو اکھیڑ کر کھڑا کر دیا گیا تھا اور ان سے عہد لیا تھا، اس طرح کے کیے ہوئے عہد بھی کیا کیے ان لوگوں نے؟ انہوں نے ان کا انکار کیا۔ نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پیچھے ڈال دیا، پھینک دیا، سے کیا مراد ہے کہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس کا انکار کر دیا، اس کو بے وقت کر دیا، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو۔ اور کچھ فریق نے نہیں بلکہ اکثر ہی ان میں سے ایسے ہیں، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ہی ان کے جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے اگلی جو آیت ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس جو ہے وہ ایک رسول آ گئے، کہاں سے؟ اللہ سبحانہ کے پاس سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ، اور تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس تھا، یعنی ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس الہامی کتاب تھی، اور اس میں نبی علیہ السلام کی خوبیوں کا ذکر موجود تھا، نبی علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر تھا، وہ سب نشانیاں موجود تھیں جو نبی علیہ السلام کے میں موجود تھیں۔ ان سب نشانیاں، ان سب چیزوں کو دیکھنے اور سننے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس رسول کے آنے کے بعد جو جس کی تصدیق ان کے پاس موجود تھی، انہوں نے کیا کیا نا، بس فریقون، ان کے ایک گروہ نے اس کو کا انکار کر دیا، اس کو پیچھے پھینک دیا۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے کون تھے یہ لوگ جنہوں نے انکار کیا؟ اور سب کچھ جانتے ہوئے اور سب کچھ پتا ہونے کے باوجود یہ اہل کتاب لوگ تھے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کے سامنے ایک نبی لائے گئے اور ان کو کہا گیا کہ ہاں جی ان کی واضح نشانیاں ہیں اور ان کو نبی مانو۔ اس کے ساتھ ساتھ، نشانیوں کے ساتھ ساتھ، ان کی کتابوں میں ذکر موجود تھا اور ان کو سب پتا تھا، ان کے پاس کتاب دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا اور اللہ کی کتاب کو جو ہے وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ وراء ظہورہم جو ہے یہ ایک طرح سے ایکسپریشن ایک یوز کیا جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے؟ یعنی پیٹھ پیچھے ڈالنے سے کیا مراد ہے کہ جس چیز کو آپ اگنور کر دیتے ہیں، جس کو آپ توجہ نہیں دیتے، یعنی آپ کی پیٹھ پیچھے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے نزدیک توجہ کی قابل چیز نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا، گویا کہ وہ علم ہی نہیں رکھتے تھے، حالانکہ ان کے پاس علم موجود تھا، ان کی کتاب میں موجود تھا، لیکن انہوں نے معاملہ ایسے کیا جیسے وہ اس کا علم ہی نہیں رکھتے تھے۔ پھر آگے جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، کس بات کا؟ ایک نئی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے کس چیز کی پیروی کی؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین، کہاں پہ؟ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وما، اور نہیں، کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی کفر کیا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ وہ کون تھے؟ ولکن الشیاطین، لیکن شیاطین نے کفر ضرور کیا ہے۔ یعلمون الناس، وہ لوگوں کو کیا سکھاتے ہوتے تھے؟ سحر، جادو، یعنی جو ان کو کہا گیا، جو ان کو سمجھایا گیا، بتایا گیا، انہوں نے وہ تو نہیں سیکھا، لیکن انہوں نے کیا سیکھ لیا، یا یہ کیا سیکھتے تھے، یا ان کا کس چیز میں انٹرسٹ تھا؟ جادو میں، فساد کے کاموں میں، فساد برپا کرنے والی چیزیں ان کو پسند تھی۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہاں پر کیا ہے؟ اور جو نازل کیا تھا، یعنی یہ اوپر دو فرشتوں کے، بابل میں، ہاروت اور ماروت۔ ہاروت اور ماروت جو ہے وہ دو فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، اور ان کے پاس یہ علم تھا، اور وہ یہ علم جو ہے کیوں لوگ، یعنی وہ ان لوگوں کی آزمائش بن کر آئے تھے، ان کے ایمان کے ٹیسٹ کے لیے وہ آئے تھے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ من احد، یعنی
وما يعلمان من احد، وہ کسی کو بھی یہ جادو سکھاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ اس کو کلیئر بتا دیتے تھے کہ ہم جو ہے ہم تو ایک فتنہ ہے، ہم تو آزمائش ہیں. حتی یقولا، وہ دونوں کہتے انما نحن فتنۃ. یہاں پر اب آپ دیکھیں نحن جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے، ایز اٹ از آئی ہے نا، انا اور نحن جو ہم پڑھ رہے تھے، تو یہ ضمیر منفصل ہے. انما نحن فتنۃ، ہم کیا ہے، ہم تو بس ایک فتنہ ہے. فلا تکفر، تو پس تم کفر مت کرو. ان کو سب کلیئر واضح بتانے کے باوجود یہ اس کفر کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور ہدایت کی باتیں جو ان کو بتائی جاتی تھی یہ وہ نہیں سیکھتے تھے. پھر یہ کیا کرتے تھے، ان کو کلیئر بتانے کے بعد بھی فیتعلمون، پس وہ سیکھتے تھے منہما، ان دونوں سے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہما ضمیر آ رہی ہے، اور اب آپ سے میں پوچھوں کہ یہ ہما ضمیر کیا ہے، اس کے پیچھے من اٹیچ ہے. من اور ہما جو ہے یہ من ہے اور پلس ہما ہے، تو من ہما ان دونوں سے، دونوں کے لیے ہما ضمیر اٹیچ ہو رہی ہے، اور یہ ضمیر متصل ہے. ما یفرقون، وہ جدائی ڈالتے تھے، بھی ساتھ اس کے، بین المرئی درمیان مرد کے، و زوجہ، ہا ضمیر جو ہے یہ بھی جو ہے ضمیر متصل ہے، و زوجہ اور اس کی بیوی کی. کس کی بیوی کی، یعنی مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا علم جو ہے یہ وہ سیکھتے تھے اور فسادات کرتے تھے. وما، اور نہیں تھے ہم بزارین ضرر پہنچانے والے، بھی ساتھ اس کے، من احد کسی ایک کو، مگر اللہ کے اذن سے. یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، یہ ان کی ایک اور طرح سے آزمائش کی گئی، اور وہ آزمائش کیا تھی کہ بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے جو ہے وہ اللہ کے اذن سے اتارے گئے، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ ان لوگوں کی آزمائش کے لیے آئے تھے، اور وہ جادو کا علم ان کو آتا تھا، اور لوگ ان سے جادو سیکھنے آیا کرتے تھے. اور جب ان کے پاس لوگ آتے تو وہ لوگوں کو کلیئر بتاتے کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ جادو ہے، اور ہم صرف تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور یہ مت سیکھو، ہم فتنہ ہیں، تمہاری آزمائش کے لیے آئے. لیکن پھر بھی یہ وہ سب سیکھتے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈالنا، اور شیطان کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ دو خاندانوں کو برباد کرنا. اس کے بعد کیا ہے، آگے کیا بات کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو اس چیز میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا اذن موجود ہوگا تو کوئی عمل ہو سکے گا، ادروائز اس کے بعد پوری دنیا بھی لگی رہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی یہاں تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا اور وہ نفع نہیں دیتا تھا، البتہ وہ جانتے بھی تھے کہ جس نے وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ جس نے خریدا اسے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں. یعنی ان کو پتا بھی تھا کہ یہ کتنی بری چیز ہے کہ اگر اس کو انہوں نے سیکھا، اس کو انہوں نے خریدا، اس کو انہوں نے لیا تو یہ ان کی آخرت ختم کر دے گی، آخرت برباد کر دے گی، لیکن اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنا ہی برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا جس کے بدلے اپنے نفسوں کو. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ ہوتے کہ وہ اس بات کو جانتے. یہاں پر جو ہے اس جادو کی بات کی جا رہی ہے کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا ہے، اس کے بارے میں مختلف احادیث بھی آتی ہیں، اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ابلیس جو ہے، مفہوم ہے حدیث کا کہ ہر رات کو جو ہے، ہر شام کو پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے، اور اس کے چیلے جو باقی شیاطین پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں برائیاں اور گمراہیاں پھیلانے کے لیے، وہ واپس آ کے اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے یہ کام کیے ہیں. ایک کوئی آ کر بتاتا ہے کہ ہم نے قتل کروایا، کوئی آ کر بتاتا ہے کہ ہم نے کسی سے یہ حرام کام کروایا ہے، تو وہ ہر ایک سے کہتا ہے کہ تم نے کچھ بڑا کام نہیں کیا، تم نے کچھ بڑا کام نہیں کیا. یہاں تک کہ ایک شیطان آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ میں نے آج دو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی ہے، میں نے ان کو الگ کر دیا ہے. تو وہ اس کو شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم نے بڑا کام کیا ہے، ہاں تم نے جو کیا ہے وہ قابل قدر کام ہے، اور اس کو اپنے تخت پر بٹھاتا ہے اور اس کو اپنا تاج پہناتا ہے. یعنی اتنا کیوں ابلیس اور شیطان جو ہے وہ اس چیز کی بربادی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اس سے دو خاندان الگ ہو جاتے ہیں. دو خاندان جو ہے وہ مطلب پورے ایک خاندانی جو پورا ایک سسٹم ہے فیملی کا وہ برباد ہو جاتا ہے. تو دو خاندانوں کی تباہی پر جو ہے وہ شیطان خوش ہوتا ہے، جس سے صرف ایک یا دو لوگ نہیں خراب ہوتے بلکہ بعد کی نسل جو ان دو میاں بیوی سے جو نسل ہوتی ہے وہ بھی برباد ہوتی ہے، ان کی تربیت میں کتنی کمی آتی ہے، ان کے معاملات کتنے خراب ہوتے ہیں. تو یہ وہ سب سے برا کام ہے جس میں شیطان جو ہے وہ سب سے زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے.
آپ لوگوں نے بھی کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے کبھی بھی نہ ہوں جو میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے وہ نفرت پھیلانے والے ہوں، یا کوئی بھی چھوٹی موٹی نیگیٹو بات بھی ان کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان پیدا ہو، بلکہ آپ کے پاس کوئی نیگیٹو بات لے کر آئے تو آپ وہ ہوں جو مثبت بات آگے سے کرنے والے ہوں، جو ان کو مثبت سوچ دینے والے ہوں۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اس چیز سے آزمایا گیا اور انہوں نے اس کو بخوشی قبول کیا، جبکہ ان کو معلوم بھی تھا کہ وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، وہاں پہ رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے برائی کو کمایا، برائی کو انہوں نے جو ہے وہ سیکھا اور پھیلایا۔ اگر وہ تقوی ایمان لے آتے اور وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لیتے تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا، اور وہ لمثوبۃ من عند اللہ، تو اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ثواب پاتے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس چیز کو جانتے ہوتے۔ ہم بھی اکثر یہی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک نیکی کا کام کر سکتے ہوتے ہیں، ہم خیر کی بات کر سکتے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر ہم جانتے بوجھتے ایک غلط بات کرتے ہیں، ایک نیگیٹو بات کرتے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی شخص آیا ہے ایک منفی سوچ کے ساتھ آیا ہے، وہ آلریڈی غلط سوچ رہا ہے، اس کی بات کو اگر آپ نے ہلکی سی تائید بھی کر دی نا کہ ہاں تم درست کہہ رہی ہو، تمہارے ساتھ تو غلط ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، اس وقت اس بندے کو صرف تائید چاہیے آپ کی۔ اگر آپ نے اس کی غلط بات میں تائید کر دی تو وہ آپ نہ جانے اس کو کتنا اس چیز سے جو ہے وہ سپورٹ مل جائے کہ وہ کتنا درست ہے اور اگلا کتنا غلط ہے۔ اور اگر آپ اس لمحے اس کو کہہ دیں کہ نہیں دیکھو ایسے نہیں، یوں اور یوں بھی تو سوچا جا سکتا ہے، اور یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا، مثبت سوچ اس کے اندر آپ اس وقت میں جب کہ وہ بہت منفی سوچ رہا ہے، ایک پازیٹیو سوچ آپ اس کے اندر ڈیولپ کر دیں گے تو وہ آپ کے لیے، آپ کو نہیں پتا لیکن وہ آپ کے لیے کتنا ثواب کا کام ہوگا، اور اس پازیٹیو ایک ہلکی سی بات سے سوچ سے وہ کتنا مثبت سوچنے لگ گیا آگے، آپ کو نہیں پتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے اگر جو اور تقوی اور ایمان والے ہی ایسی مثبت بات کریں گے، اور وہی لوگ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والے ہوں گے، نہیں تو فساد کرنا اور فساد پھیلانا یہ تو ہمارے ہاں کامن ہے، اور لوگ بہت خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان کی باتوں میں بول رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم آگے قرآن میں بھی پڑھیں گے کہ میاں بیوی کے جتنے بھی معاملات خراب ہو جائیں، دو لوگ اس کو خود ہینڈل کریں۔ اگر یہاں تک کہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا تو مرد میں سے کے خاندان میں سے ایک جو ہے وہ صاحب حکم ہو، اور عورت کے خاندان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ صاحب حکم ہو، اور جو ان دونوں کے درمیان صلح کروائے، ان دونوں کو سمجھائے، ان دونوں کے معاملات کو درست کروائے۔ ادروائز ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم بات ہوتی نہیں ہے، اور سارے خاندان کو بھی ہم بتاتے ہیں اور اپنے فرینڈس کو بھی بتاتے ہیں کہ ہاں جی میرے گھر میں تو یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور میرا شوہر تو ایسا ہے اور ایسا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ آج آپ نے یہ ایک بات لینی ہے کہ جہاں پر بھی، اور ویسے بھی ہمارے ہاں تو برداشت بالکل نہیں ہے، خاص طور پر میاں بیوی کے معاملات میں، تو کوئی بھی نیگیٹو ہو رہا ہو، کوئی بھی اس طرح کی بات کر رہا ہو، تو آپ نے اس کو مثبت کرنا ہے، اور آپ نے اس کو کہنا ہے کہ یہ سراسر وہ کام ہے جس سے شیطان راضی ہوتا ہے۔ اور یہ ساری بات سوچ کی ہے، اس دن بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ سارا کھیل جو ہے وہ دماغ کا ہے۔ اگر آپ مثبت سوچنے لگتے ہیں تو آپ کی ہر چیز پازیٹیو ہونے لگتی ہے، اور اگر آپ اگلے کی صرف نکتہ چینیاں کرتے ہیں، اس میں صرف نقص نکالتے ہیں، تو ایک نقص کے بعد آپ کو دوسرا نقص اس میں نظر آنے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اپنے آپ کو مثبت کرتے ہیں سب کچھ مثبت ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں رشتوں کو جوڑنے والا بنائے، اور ہمارے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو، نہ کہ نفرتیں پیدا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صاحب ایمان بنائے اور صاحب تقوی بنائے، کیونکہ آگے بھی کچھ باروں میں ہم پڑھیں گے کہ مسلسل دو چیزیں ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں، ایمان لے کر آؤ، تقوی اختیار کرو، اور صبر کرو۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو جن کو انسان جو ہے وہ تھام لے تو اس کے بہت سے معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں، اور اس کے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ایمان سے اور تقوی سے نوازے، اور ہمیں واقعی میں وہ والا تقوی عطا کر دے جس سے ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، اور ہمارے اعمال جو ہے وہ درست ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک آپ کا لیسن ہے۔ آپ لوگ